گھر میں ایک نئے مہمان کی آمد، اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اس خوشی کے ساتھ ایک بڑا سوال بھی جڑا ہوتا ہے۔ اپنے پہلے بچے کو یہ خبر کیسے دی جائے کہ وہ اب بڑے بھائی یا بہن بننے والے ہیں؟ چلیے آج اسی دلچسپ سفر کو سمجھتے ہیں۔ تو ذرا سوچیں، آپ کے گھر کے جو چھوٹے سے باس ہے ان کی ایک بڑی پروموشن ہونے والی ہے، وہ اب بڑے بھائی یا بہن جو بننے والے ہیں۔ لیکن ہر پروموشن کی خبر کی طرح سب سے مشکل سوال تو یہی ہوتا ہے کہ باس کو بتایا کب جائے۔ یہ ٹائمنگ کا کھیلنا بہت اہم ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے اسی مشکل پر بات کرتے ہیں۔ آخر یہ خبر دینے کا صحیح وقت ہے کون سا؟ یہ وہ سوال ہے جو اکثر والدین کو پریشان کرتا ہے کہ جلدی کریں یا تھوڑا انتظار۔ دیکھیں، یہ وقت کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ اگر آپ نے بہت جلدی بتا دیا تو ایک چھوٹے بچے کے لیے 9 مہینے کا انتظار ایک پوری صدی جیسا لگ سکتا ہے۔ وہ بے چین ہو سکتے ہیں، بار بار پوچھ سکتے ہیں، اور اگر بہت دیر کر دی تو انہیں اتنی بڑی تبدیلی کو سمجھنے اور خود کو اس کے لیے تیار کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اور یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ بچے بہت شارپ ہوتے ہیں، وہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ تو بدل رہا ہے۔ امیاں پہلے کی طرح نہیں کھیلتی، وہ جلدی تھک جاتی ہیں۔ ان کی گود، جو بچے کی سب سے محفوظ جگہ ہوتی ہے، وہ بھی شاید پہلے جیسی نہیں رہی۔ جب ان تبدیلیوں کی کوئی وجہ سمجھ نہ آئے تو یہ باتیں ایک چھوٹے سے ذہن کے لیے کافی پریشان کن ہو سکتی ہیں۔ تو جب یہ فیصلہ ہو جائے کہ کب بتانا ہے تو اگلا بڑا سوال آتا ہے، کیسے بتانا ہے؟ آخر وہ کون سا بہترین طریقہ ہے جس سے یہ بڑی خبر ایک خوشی کی خبر ہی لگے؟ ایک دم سے خبر دینے کے بجائے کیوں نہ پہلے تھوڑی سی تیاری کی جائے؟ اس سے بات کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، جیسے بچوں کی پیدائش کے بارے میں دلچسپ کہانیاں پڑھنا یا پھر انہیں ان کی اپنی بچپن کی تصویریں دکھانا۔ اس طرح نئے بیبی کا خیال اچانک اور اجنبی نہیں لگتا۔ جب بات کرنے کا وقت آئے تو ان 3 سنہری اصولوں کو یاد رکھیں۔ پہلا، بات بالکل سادہ اور سمجھ آنے والی ہو۔ دوسرا، حقیقت پسند رہا جائے، کوئی جھوٹے وعدے نہ کیے جائیں۔ اور تیسرا اور سب سے اہم، اپنی خوشی اور جوش ان کے ساتھ بانٹیں تاکہ وہ بھی اس میں شامل محسوس کریں۔ بات کو سادہ رکھنے کا مطلب ہے کہ کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، بچے کی عمر کے مطابق سیدھے اور صاف الفاظ میں بتائیں، جیسے ممی کے پیٹ میں ایک بیبی ہے اور آپ جلد ہی بڑے بھائی یا بہن بننے والے ہیں۔ بس اتنا کافی ہے۔ اور یہ اگلا نقطہ بہت بہت اہم ہے۔ ایسے وعدے کرنے سے بچیں جو آپ پورے نہیں کر سکتے۔ یہ کہنا کہ نیا بیبی آتے ہی تمہارا بیسٹ فرینڈ بن جائے گا اور تم دونوں خوب کھیلو گے، ایک غیر حقیقی امید دلانے جیسا ہے۔ جب حقیقت اس سے الگ نکلے گی تو بچے کو مایوسی ہوگی اور شاید نئے آنے والے سے چڑ بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، تو خبر دی جا چکی ہے۔ اب اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، بچے کے ذہن میں بیبی کے ایک مبہم سے خیال کو ایک جیتی جاگتی حقیقت میں بدلنے کا۔ مقصد یہ ہے کہ بچے کو صرف بتایا نہ جائے بلکہ محسوس کروایا جائے، کیونکہ جب وہ آنے والی تبدیلی کو سمجھیں گے اور محسوس کریں گے تبھی وہ خود کو اس کے لیے ذہنی طور پر تیار کر پائیں گے۔ اور اس کے بہت سے دلچسپ طریقے ہیں۔ جب بیبی کک کرے تو بڑے بچے کا ہاتھ پیٹ پر رکھ کر محسوس کروائیں، انہیں کہیں کہ وہ بیبی سے بات کریں یا اس کے لیے کوئی گانا گنگنائیں۔ ایک گڑیا لا کر دینا بھی ایک بہترین آئیڈیا ہے تاکہ وہ بیبی کو سنبھالنے کی پریکٹس کر سکیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک بڑا تعلق بناتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک احتیاط بھی ضروری ہے۔ اگر گھر میں ہر وقت 24 گھنٹے صرف نئے بیبی کی ہی باتیں ہوتی رہیں گی تو بڑا بچہ نظر انداز محسوس کر سکتا ہے اور یہیں سے بہن بھائیوں میں حسد کی بنیاد پڑ سکتی ہے۔ اس لیے توازن قائم رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب ہم اس سفر کے سب سے نازک اور شاید سب سے اہم موڑ پر آ گئے ہیں، بڑے بچے کے جذبات کے اتار چڑھاؤ کو سمجھنا اور انہیں سنبھالنا۔ دیکھیں، اس خبر پر ہر بچے کا رد عمل الگ ہو سکتا ہے۔ کوئی شاید خوشی سے اچھل پڑے، کوئی رونے لگے اور کوئی شاید بالکل خاموش ہو جائے۔ یاد رکھیں، ان کا ہر رد عمل، ہر جذبہ بالکل جائز ہے۔ ہمارا کام ان کے جذبات کو ٹھیک کرنا نہیں بلکہ انہیں تسلیم کرنا ہے اور انہیں یہ یقین دلانا ہے کہ ایسا محسوس کرنا بالکل ٹھیک ہے۔ یہاں ایک بہت کارآمد ٹپ ہے۔ اکثر مائیں حمل کی وجہ سے تھک جاتی ہیں۔ ایسے میں یہ کہنے کے بجائے کہ ممی بیبی کی وجہ سے نہیں کھیل سکتی، الزام بیبی پر مت ڈالیں۔ اس سے بہتر ہے کہ کچھ اور کہا جائے، جیسے اوف ہو، آج ممی کی کمر بہت تھکی ہوئی ہے۔
इस छोटी सी तब्दीली से बच्चे के दिल में नए आने वाले के लिए कोई मनफी जज्बा पैदा नहीं होता। इसके साथ साथ उन्हें बड़े होने के फ़ायदे गिनवाएं। उन्हें याद दिलाएं कि बड़े होने की वजह से उन्हें क्या ख़ास चीज़ें करने की इजाज़त है, जैसे थोड़ा देर तक जागना या अपनी पसंद की चीज़ें खाना। और ये जुमला तो हमेशा काम करता है। बेबी तो आइसक्रीम नहीं खा सकते, लेकिन बड़े भाई और बहनें तो खा सकते हैं। कभी कभी इस तब्दीली के दौरान बड़ा बच्चा दोबारा से छोटा बनने की कोशिश कर सकता है। अगर ऐसा हो तो उसे डांटने के बजाय उसे और ज्यादा प्यार और तवज्जो दें। उसे गले लगाकर ये तसल्ली दें कि तुम चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, तुम हमेशा हमारे बेबी रहोगे। ये अल्फाज उन्हें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाते हैं। तो आखिर में हम आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहे हैं। वो कौन सी एक ख़ास बड़े बच्चे वाली बात या रियायत है जो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं, जिससे ये सारा सफ़र उसके लिए ज़्यादा आसान और खुशगवार बन जाए? इसका जवाब हर ख़ानदान के लिए अलग होगा, लेकिन इस पर सोचना यकीनी तौर पर सबके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है।